بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ توبہ کے معنی ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا، گناہ پر پشیمان ہونا، اور استغفار کے معنی ہے بخشش یا مغفرت مانگنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ توبہ کا مقصد صرف اپنے برے اعمال پر نادم ہو کر ماضی کے گناہوں سے استغفار کرنا نہیں ہے، بلکہ ندامت قلب کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے رک جانا توبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ فرمایا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال اور ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اکثر ہمیں یہ مسئلہ پیش رہتا ہے کہ ہم گناہ کر کے اس پر پشیمان تو ہوتے ہیں، مگر اس گناہ سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے۔ کبھی اس لیے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، جبکہ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور گناہوں کی لذت محسوس ہونے کا مطلب ہے کہ دل سے توبہ کی ہی نہیں گئی۔ گناہوں سے ہمیشہ پاک رہنا تو فرشتوں کی صفت ہے، اور گناہوں میں ہمیشہ غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، یعنی وہ مخلوق جسے اللہ نے اپنی تمام تخلیقات سے بلند درجہ عطا کیا ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، لیکن جب دل سے ان کی توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ توبہ و استغفار کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے بھول ہو گئی تو انہوں نے اپنی بھول کا اقرار کیا اور بارگاہ الہی میں معافی کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھائے۔ وہ کلمات اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ توبہ و استغفار کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور یہ دعا مانگی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ کی شان ہے۔ توبہ کرنے کے فائدے تو آپ کو پتہ چل گئے، مگر توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس سے آئندہ زندگی میں انسان گناہوں سے بچا رہ سکتا ہے، اس پر میں بات کروں گی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔